سورۃ المائدہ کی اور 7ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید کو سننے کے بعد ان کی جو آنکھیں ہیں وہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہے، یعنی آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگ جاتے ہیں، اور رونے کا سبب یہ بیان فرمایا کہ بسبب اس کے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، حق کی معرفت کی وجہ سے، حق کی پہچان کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں اور آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ اب اسی چیز کو ایک دوسرے انداز میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کہ سب سے بہترین کتاب اور سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پھر اس کلام کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، وہ یہ ہے کہ کتابا متشابہہ، وہ ایسی کتاب ہے اور وہ ایسا کلام ہے کہ جو شروع سے لے کر کے آخر تک، پہلی آیت سے لے کر کے آخری آیت تک، یعنی پورا کا پورا کلام حسن میں، خوبی میں اور اپنے کمال میں ایک جیسا ہے۔ تمام آیتیں کمال والی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کلام کا کچھ حصہ، جیسے انسانی کوئی کلام ہوتا ہے یا کسی کی کوئی بھی کتاب ہو قرآن کو چھوڑ کر کے، اس کا بعض حصہ تو بہت عمدہ ہوتا ہے، کوئی چیپٹر بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا کوئی باب بہت ہی حسین ہوتا ہے، کمال کا ہوتا ہے، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی اور کجی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب اور اپنے کلام کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے کہ یہ کتاب متشابہہ، یہ ایک جیسی ہے، اس کی ہر آیت اور اس کی ہر آیت کمال والی ہے، شان والی ہے، چونکہ یہ پورا کا پورا کلام شان والے رب کا ہے، شان والے رسول پر نازل ہوا ہے، تو اس کی ہر آیت جو ہے وہ اپنے حسن میں، خوبی میں، کمال میں ایک جیسی ہے۔ اب ان آیتوں کو جب تلاوت کیا جاتا ہے تو سننے والوں کی کیفیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ اسے کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، اس کی آیتیں دہرائی جاتی ہیں، اور جب یہ آیتیں دہرائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو سننے والوں پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ جب اسے بار بار پڑھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو سننے والوں پر یا پڑھنے والا، جب پڑھنے والا پڑھتا ہے اور سننے والے سنتے ہیں، کیونکہ پڑھنے والا بھی جب پڑھے گا تو وہ بھی سنے گا، اور جو خاموش ہو کر کے صرف سننے کا کام کر رہے ہیں وہ بھی سنیں گے۔ تو یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کی آواز جن کے کانوں تک پہنچتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ کے کلام کی خشیت کی وجہ سے ان کی جو جلد ہے، ان کی جو کھال ہے، کھال کے اوپر جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ نے یا میں نے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ یہ کلام جب پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، تو اللہ تو سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس نے بات سچی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جھوٹ کی نسبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے تو یہ فرمایا ہے نا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہے، تو اللہ کو جاننے والے، پہچاننے والے، اس کا خوف اپنے دلوں میں رکھنے والے اور اس کی خشیت اور معرفت رکھنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی کھالوں پر موجود ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
تو اگر رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو آدمی کو تو پھر اپنا ہوش نہ رہے قرآن پاک سننے کے بعد. لیکن قرآن مجید سننے کے بعد یہ کیفیت ہم میں سے ظاہر ہے کہ کسی کی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بیان فرمائی ہے کہ رونگٹے ان کے کھڑے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہم سب اپنے دل کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیں اور اپنا جائزہ لے لیں. کہیں ایسا تو نہیں بلکہ ایسا ہے کہ ہمارے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کی خشیت نہیں ہے. اگر اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کی خشیت ہوتی تو قرآن مجید نے جو بیان فرمایا ہے قرآن کو سننے کے بعد یہ کیفیت میری بھی ہوتی اور آپ کی بھی ہوتی. لیکن آپ اپنے اپنے گواہ، آپ میں سے ہر شخص ہیں اور اپنا گواہ میں ہوں کہ میری یہ کیفیت قرآن پڑھنے کے بعد بھی نہیں ہوتی اور آپ کی یہ کیفیت قرآن سننے کے بعد بھی نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کر کے جسم پر موجود جو کھال ہے اس پر جو بال موجود ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کر کے، اور ہمارے رونگٹے کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل خشیت میں سے نہیں ہیں. ہمیں اللہ کا خوف نصیب نہیں ہے، ہمیں اللہ کی پہچان اب تک نہیں ہو پائی. ہم مسلمان پیدا ضرور ہوئے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی معرفت اب تک حاصل نہیں ہو سکی. چاہے وہ عالم ہو، چاہے حافظ ہو، قرآن کو بار بار پڑھنے والا ہو، دن بھر قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو بانٹنے والا ہو قرآن خوانی میں، لیکن یہ کیفیت اگر طاری نہیں ہوتی، قرآن کو پڑھ کر کے اور سن کر کے اگر رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے تو اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہوگا کہ کیا ہمارے دل میں اللہ کی خشیت ہے یا نہیں ہے. خود سے سوال کریں اور خود سے جواب دے لیں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کی اس خشیت کو پانے کا کوئی راستہ ہوگا، اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. جب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. ان کی جو کھال ہے، پورے جسم کی جو کھال ہے وہ، اور ان کے سینے میں موجود ان کا جو دل ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں. دلوں کی سختیاں دور ہو جاتی ہیں قرآن مجید کو سننے کے بعد. اللہ کے ذکر کی جانب ان کا دل مائل ہو جاتا ہے، وہ کانپ اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو قرآن اگر پڑھنے کے بعد، اگر پڑھنے والوں کے ساتھ یہ کیفیت نہ ہو اور سننے والوں کی کیفیت یہ نہ ہو تو یہ پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے دل کو بیماری کون سی ہو گئی ہے کہ نہ تو میرے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے قرآن پڑھنے اور سننے کے بعد، اور نہ میرا کبھی رونگٹا کھڑا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کی نازل کردہ یہ آیت سچی ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے. تو ہمیں اپنے آپ پر، اپنے دل پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے دل میں وہ کون سی ایسی گندگی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن اس میں اترتا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ. اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب دیکھ لیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، اہل ہدایت اور اہل ضلالت. گمراہی والے اور راہ یاب ہو جانے والے، راہ پا جانے والے، ہدایت پا جانے والے. اگر ہم اہل ہدایت میں سے ہیں تو ہم پر یہ تمام کیفیات جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ طاری ہونی چاہیے. اب قرآن مجید کا جو اعزاز ہے، اس کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، اور قرآن مجید کا جو اثر ہے، جو اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان پر کیسا ہوتا ہے. اب اس میں سے، اب کفار مکہ میں سے، سرداران قریش میں سے اور کفار قریش میں سے، کافروں کے بڑے سرداروں میں سے ایک کی آج اور آپ کے سامنے مثال بہت ہی مختصر میں پیش کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا. عتبہ بن ربیعہ یہ بہت بڑا سردار تھا، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے جو سردار تھے، اور ایمان لانے سے پہلے حضرت ابو سفیان وغیرہ. تو یہ ان میں سے تھا، اور آخر تک اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. یہ جنگ بدر میں حضرت سیدنا امیر حمزہ
سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جو ہے یہ مارا گیا۔ اب اس کی ایک ایفرٹ دیکھیں، اس کی کوشش دیکھیں۔ ان کا جو جہاں میٹنگ ہوا کرتی تھی دارالندوہ میں، ان کا ایک طریقے سے اس زمانے کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اس کا جو ویو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اگر وہاں ان کے جو بڑے سردار تھے وہیں پر وہ بیٹھتے تھے، اور وہ اس کا ویو پوائنٹ ایسا تھا کہ اگر وہ وہاں پر بیٹھتے تھے، سب کی نشستیں تھیں، سب کی سمجھ لیں کرسیاں تھیں، تو اپنی اپنی چیئر پر اگر کوئی بیٹھا ہوتا تھا تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے حرم میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون طواف کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، یعنی جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہاں کی ایکٹیویٹی وہیں سے بیٹھ کر کے یہ دیکھتے، ملاحظہ کرتے۔ تو ایک دن ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، ولید اصل میں اس کے بیٹے کا نام ہے، اسی لیے ابو الولید اس کی کنیت ہے، نام ہے عتبہ بن ربیعہ، اور یہ حضرت ہند کا والد ہے جو بعد میں ایمان لائی تھی، اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی، اور حضرت ابو سفیان کا یہ سسر ہے۔ تو عتبہ بن ربیعہ یہ ابو جہل سے اس نے کہا کہ سب نے ٹرائی کر لیا، ہم نے اپنی اپنی بہت سی کوششیں کر لی، اور بڑا سردار تھا اور بہترین اسپیکنگ پاور تھی اس کے پاس، بولنے کی صلاحیت تھی، بولنے کا ملکہ حاصل تھا۔ تو اس نے ابو جہل سے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پرسنلی جا کر کے میں ٹرائی کروں، اور میں بھتیجے کو، یعنی یہ سب لوگ عمر میں بڑے تھے، سگا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا نہیں تھا، لیکن اس لحاظ سے اس نے کہا کہ میں جا کر کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہوں، شاید اکیلے میں جا کر کے میں یہ کوشش کروں تو کامیاب ہو جائے۔ تو اس پر توجہ رکھیے گا کہ یہ اس طرح کے جری جو کفار میں سے جو ان کے ٹاپ کے ان کے سردار ہیں، اور اس اسلام کو اس زمانے میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے، اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں، ان پر بھی قرآن کا کس طرح کا اثر ہوتا ہے، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ تو عتبہ بن ربیعہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اس وقت حضور حرم میں موجود تھے۔ ابو جہل سے اس نے کہا کہ میں جا کر کے ٹرائی کروں، اس نے کہا جاؤ، اور وہ وہیں سے بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ جا کر کے کیا باتیں کر رہا ہے، وہ وہاں سے اندازہ لگا رہا ہے، دور تھا لیکن نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے ایکسپریشن سے اور بات کے ماحول سے کہ کیا باتیں ہو رہی ہوں گی۔ ابو جہل وہیں سے دیکھ رہا، اور عتبہ بن ربیعہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو اس نے کہنا شروع کیا کہ اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو صداقت ہے، آپ کی جو امانت ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کی پوری جو شخصیت ہے وہ پورے مکے والوں کے درمیان، تمام قریش میں سب کے یہاں مسلم تھی، آپ کی شان اور عظمت کے ہم قائل ہیں۔ لیکن بعد میں یعنی اعلان نبوت کے بعد جو آپ نے فتنہ کھڑا کر دیا ہے اور رشتہ داروں میں لڑائیاں شروع کروا دی ہیں، ہر گھر میں لڑائی ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا ہے، اولاد کو ان کے والدین سے، ماں باپ سے جدا کر دیا ہے۔ تم نے ایسی دعوت پیش کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین پر تم نے حملہ کر دیا ہے، اور ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو تم نے جھوٹا قرار دے دیا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو تم نے جاہل کہہ دیا ہے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ پھر اس نے اپنا یہ سب کہنے کے بعد اس نے اپنا آفر رکھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سپریم لیڈر چن لیا جائے، تمام تو سردار ہیں اور ہر سردار کی اپنی حیثیت ہے، لیکن اگر ان میں تمہیں ایک نمبر پر اگر تم چاہتے ہو کہ رکھ دیا جائے کہ تمہارے ہوتے ہوئے ہی ہر فیصلہ ہو، تمہارے بغیر کسی طرح کا کوئی چھوٹا بڑا فیصلہ نہ ہو، تو ہم تمام سردار تمہیں اپنا سردار چننے کے لیے تسلیم ہیں، لیکن اس دعوت کو بند کرو، روکو، چھوڑ دو جو کچھ تم پرچار و پرسار کر رہے ہو۔ اس نے بہت سی اس طرح کی چیزیں رکھی کہ اگر تمہیں کوئی صاحب حسن و جمال کوئی خاتون پسند آ گئی ہے اور اس تک تمہاری رسائی نہیں ہو پا رہی ہے، تمہارا ایکسس نہیں ہے، تو تم ہمیں بتاؤ، ہم سب مل کر کے کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ تمہاری شادی کروائیں گے، تمہارا نکاح کروائیں گے۔ ہمارے اس عرب کلچر میں بادشاہت کا تو سسٹم نہیں ہے، وہاں سرداری کا سسٹم ہے، لیکن اگر تم ہمارے بادشاہ بھی بننا چاہتے ہو وہ بھی ہمیں ایکسیپٹ ہے، وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کے تمام آفرز اس نے رکھے، بس اس شرط پر کہ اس دعوت کو روک دو۔
یہ قرآن جو پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہو لوگوں کو، یہ سنانا بند کر دو۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پوری باتوں کو خاموشی کے ساتھ سنا، اور جب وہ اپنی بات کمپلیٹ کر چکا عتبہ بن ربیعہ، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے اسے جواب دینے کے بجائے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے جواب نہیں دیا، اس نے جو کچھ کہنا تھا جب سب کچھ کہہ لیا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ فصلت یا سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی اس کے جواب میں۔ اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ سوچیں کہ کلام ہے اللہ کا اور جس نبی اور رسول پر نازل ہوا، جب وہ نبی اور وہ رسول اور حرم میں جب اس کلام کی تلاوت کرے تو کیفیت کیا ہوگی۔ اور عتبہ بن ربیعہ جیسا بدبخت شخص اور دشمن اسلام وہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 2 3 آیتیں اس طرح سے تلاوت کرنی شروع کی، یکے بعد دیگر۔ جب آیت نمبر 13 پر پہنچے تو اس میں عذاب کا ذکر تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جنہیں دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی، اگر وہ آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، آپ سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تو آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور انہیں ڈر سنا دیں اس طرح کے عذاب کا جس طرح کا عذاب قوم عاد پر اور قوم سمود پر آیا تھا۔ جب عذاب کا ذکر ہوا تو عتبہ بن ربیعہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس نے کہا بھتیجے اب اس کے ایسا مت کرو، اب اس کے آگے مت پڑھو، اس لیے کہ تم جب بھی کچھ کہتے ہو تو وہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر تم نے عذاب کی بات کی ہے اور تم اپنی بات کمپلیٹ کرو گے، اور میری قوم، ہماری قوم مکے والے اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یقیناً ہم پر عذاب آ جائے گا، اس لیے تم مہربانی کرو، میری بات تمہیں ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے نہیں ماننا مت مانو، لیکن اس کے آگے مت پڑھو۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر آگے اور پڑھا، اور پڑھتے 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 جب آیت نمبر 38 تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آیت سجدہ ہے وہاں تک تلاوت کی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرمایا، اور سجدہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا یہ ہے میرا جواب۔ اب ابو جہل وہیں دور سے دار الندوہ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ان کی پوری ایکٹیویٹی، اور وہ چونکہ سردار تھا، لیڈر تھا، اسے اتنا ایکسپیرینس تھا کہ یہ جس روب کے ساتھ اور جس حساب سے یہ گیا تھا، جتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ گیا تھا کہ میں جاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، وہ قسم کھا کر کے کہتا ہے اللہ کی قسم، کیونکہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کو سب سے اوپر مانتے تھے، اس کے نیچے دوسرے 360 بت جو رکھے ہوئے تھے اپنے اپنے معبودوں کی، جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو جو اس نے وہاں پر بات چیت کا انداز وہیں سے بیٹھے بیٹھے دیکھا حرم مکہ میں عتبہ بن ربیعہ کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جس انداز میں گیا تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ اس نے جا کر کے اپنا کیس لوز کر دیا ہے، اور اس کے انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو کر کے نہیں ناکام ہو کر کے لوٹ رہا ہے، اس لیے کہ جانے کا جو انداز تھا آنے کا وہ انداز نہیں ہے۔ جب اس نے یہ اندازہ تو لگا لیا کہ یہ کامیاب جو گفتگو ہوئی ہے، کنورسیشن ہوا ہے، اس میں عتبہ بن ربیعہ ناکام ہو کر کے لوٹا ہے۔ اب عتبہ بن ربیعہ کا آخری کمنٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو آنے کے بعد اس نے ابو جہل کے ساتھ اور وہاں پر جو بھی سرداران قریش، سرداران مکہ، کفار قریش جو بیٹھے ہوئے تھے دار الندوہ میں، ان کے ساتھ آ کر کے جو اس نے اپنا ایکسپیرینس حضور کے کلام کو، یعنی اللہ کے کلام کو حضور کی زبان سے سننے کے بعد جو اس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، اس نے کہا میں تم سب کو یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ جو کر رہے ہیں وہ کرنے دو، ان کے معاملے میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو اور ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ اب وہ قسم کھا کے کہتا ہے عتبہ بن ربیعہ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا اور قرآن سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب اس قرآن کو اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا تو وہ عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تم کو میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اگر تم دخل اندازی چاہے جتنا کرو، تم الٹے لٹک جاؤ، سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، لیکن جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنایا ہے
وہ کلام اللہ کی قسم انقلاب لا کر رہے گا، وہ کلام اور اس کلام کو ماننے والے زمانے پر چھا کر کے رہیں گے۔ اس لیے اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اب عتبہ بن ربیعہ کے جو کفار کا سردار ہے، ابو جہل جیسے بدبخت کافر کا ساتھی ہے، وہ قرآن کے لیے یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن انقلاب لا کر کے رہے گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ قرآن انقلاب لایا۔ اس نے اس وقت کی سپر پاور کو ڈھیر کیا، چاہے وہ قیصر و کسریٰ ہو اور چاہے جو بھی طاقتیں تھیں، اسی قرآن کی وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، بلندیاں عطا فرمائی۔ تو دعوت آپ کو اسی جانب ہے کہ رمضانی مسلمانوں اور گنے چنے لوگ قرآن کی تلاوت کو سننے والوں اور تراویح میں مردے کی طرح کھڑے رہنے والوں اور تراویح کی نمازوں میں جیسے تمہاری روح قبض کر لی گئی ہے اس انداز میں کھڑے رہنے والوں، میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں اور عتبہ بن ربیعہ کا قول آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ شرم کا مقام ہے کہ ایک کافر کا یہ عقیدہ ہے۔ عتبہ بن ربیعہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام انقلاب لائے گا، لیکن میرا اور آپ کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو بتائیں، اگر ہے تو قرآن کے ساتھ رشتہ ہر سال ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ اور قرآن مجید کی تلاوت صرف رمضان میں کیوں ہوتی ہے، رمضان کے بعد کیوں نہیں ہوتی؟ اور قرآن مجید کو ہم پتے پشت کیوں ڈال دیتے ہیں، بھول کیوں جاتے ہیں؟ تو میرا مطالبہ یہی ہے، میری کوشش یہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب اس موضوع کو آگے میں کنٹینیو نہ کروں، لیکن میں آخری بار آپ کو وہی دعوت دے رہا ہوں جو اس جمعہ کو، پچھلے جمعہ کو میں نے دی تھی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نمازیوں نے اور اکثر نمازیوں نے جو قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں انہوں نے اس پر عمل کیا، اور اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دوں، وہ دعوت پھر سے یہی ہے۔ یہ دیکھیں پارے کی پیٹی رکھوا دیتے ہیں دونوں جانب۔ سنت پڑھنے کے بعد جو بھی وقت بچتا ہے 4 نمازوں میں، آپ سے گزارش یہی ہے کہ کسی دعا میں، کسی وظیفے میں مصروف ہونے کے بجائے وہ قرآن جو کلام انقلاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کو اگر آپ کے پاس صرف کھولنے کا وقت ہے، صرف اٹھانے کا وقت ہے اور صرف ایک بار اسے بوسہ دینے اور سینے سے لگانے، آنکھوں سے لگانے کا وقت ہے، تو اتنی دیر کے لیے قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تو بھی قرآن مجید کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لیں۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، صرف پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ ہاتھ میں اٹھائیں گے تو بھی عبادت ہوگی، آنکھ سے دیکھیں گے تو بھی عبادت ہوگی، اور پڑھیں گے تو وہ ایکسٹرا الگ عبادت ہوگی۔ اور جو کچھ آپ پڑھیں گے، جیسے کہ آپ نے ہفتے بھر جو نمازی حضرات آتے رہے ہیں اور انہوں نے تلاوت کی ہے، اس کا ثواب ہم ہر جمعہ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری امت کو، تمام اجتماعی طور پر امت مسلمہ کو بخش دیں گے۔ اور اگر کوئی اسپیشل پرسنالٹی کہ جس کی شہادت ہو، یوم وصال ہو، تو خاص طور سے ان کی نظر کر دیں گے۔ جیسے کہ کل جو آنے والی تاریخ ہے 15 شوال المکرم، 15 شوال المکرم کو غزوہ احد ہوا تھا۔ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے دوبارہ سے لشکر کشی کی، تو 15 شوال کو کیا ہوا تھا؟ غزوہ احد ہوا تھا۔ اور غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور حضور کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اگر اس طرح سے یہ قرآن پڑھا جائے گا تو آپ کا رشتہ بھی قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا، مضبوط رہے گا، اور ہر ہفتے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی مقدس شخصیات کے نام ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو ان کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ جڑا رہے گا۔ تو اس لحاظ سے ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی یاد میں آپ سے بھی گزارش ہے، کل جو آنے والی تاریخ ہے، کل جو آنے والا دن ہے، ان کے نام سے ضرور ایصال ثواب کریں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے اور غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اور دودھ شریک بھائی اس طرح سے کہ صرف 2 سال حضور سے بڑے تھے، تو جس خاتون کا دودھ حضور نے پیا تھا انہوں نے بھی پیا تھا، تو اس حیثیت سے وہ حضور کے بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی اور دوست بھی تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کے احترام میں، اہل بیت اطہار کے احترام میں، حضور نے انہیں فرمایا تھا کہ حضرت امیر حمزہ وہ اسد اللہ ہے اور اسد الرسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ اور حضور نے فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔
پھر آپ نے آگے فرمایا کہ وہ بھی سید الشہداء ہے جو ظالم اور جابر بادشاہ کے آگے کلمہ حق بلند کرے اور جس کے نتیجے میں اسے شہید کر دیا جائے۔ تو حضرت امیر حمزہ کی وہ ہستی ہے تو ان کی بارگاہ میں کل کے دن ایثار ثواب کا جن سے اہتمام ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت پر اور اس کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنے پر ضرور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور توجہ دیں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اپنا مقتدا بنا کر اور قرآن مجید کو اپنا امام بنا کر اس کی ہدایت اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے تمام دنیا میں انقلاب برپا کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔